یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے، پیش خدمت ہے خصوصی اپ ڈیٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے حریت پسند کشمیری عوام کو ڈرانے کے لیے بی جے پی کی فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے علاقے میں اضافی فوجی دستوں کی تعیناتی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ مودی کی حکومت ہندو ووٹ بینک کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کشمیری عوام کے خلاف زہر اگل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مکمل فوجی محاصرے میں ہیں اور یرغمالوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، لیکن کبھی بھارتی سامراج کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ ترجمان نے اقوام متحدہ، اسلامی تعاون تنظیم اور انسانی حقوق کی تنظیموں پر زور دیا کہ ایک ایسے وقت پر جب مقبوضہ جموں کشمیر کی پوری آبادی کو 10 لاکھ سے زائد بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے یرغمال بنا رکھا ہے، عالمی برادری کو مظلوم کشمیریوں کو بچانے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے بھارتی فورسز کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی شخص بھارتی حکومت کے غلط اور گھناؤنے اقدامات کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے پاکستانی ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے۔ بھارتی پولیس نے ضلع بڈگام میں ایک کارپینٹر کو گرفتار کر لیا اور اسے تفتیش کے لیے ٹارچر سینٹر منتقل کر دیا۔ موجودہ بھارتی حکومت نے گزشتہ 4 برس سے ملک میں میڈیا پر بڑے پیمانے پر پابندیاں عائد کی ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ میڈیا کی آزادی کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ہندو انتہا پسند تنظیم بی جے پی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت نے معروف گورکھ ناتھ مندر کے وسیع و عریض احاطے کے قریب 125 سال سے رہائش پذیر مسلمان خاندانوں کو مندر کی سیکورٹی کے نام پر وہاں سے ہٹانے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ خصوصی اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں آج کئی دہائیوں سے جمہوریت کی آڑ میں ظالم فوجی راج قائم ہو چکا ہے اور یہ بجا طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہاں عوام کے سانسوں پر بھی پہرے ہیں۔ کشمیریوں کی جائز آواز کو کچلنے کے لیے یہاں غاصب فوج کو ایسے کالے قوانین سے نوازا گیا ہے کہ نہتے کشمیریوں کے قتل عام اور دیگر جنگی جرائم پر کوئی عدالت یا کوئی دیگر ریاستی ادارہ چارہ جوئی نہیں کر سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں 500 سے زائد مزاری شہداء اور 6000 کے قریب گمنام قبروں کا انکشاف بھارتی فوج کی درندگی و بربریت کی کھلی عکاس ہے کہ ایک قوم کو حق آزادی سے محروم رکھنے کے لیے کس بے دردی سے ان کا خون بہایا گیا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مودی سرکار نے 5 اگست 2019 میں جب مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر دیا تھا تو اس سے پہلے کشمیریوں کے سخت رد عمل سے بچنے کے لیے یہاں مزید فوج بھی تعینات کر دی تھی۔ پھر مودی کے یہ وردی پوش گنڈے جس بے دردی سے نہتے کشمیریوں پر چڑھ دوڑنے لگے اور جس خوفناک طریقے سے انہوں نے یہاں کشمیری نوجوانوں پر وحشیانہ تشدد اور ان کی گرفتاریوں کا ظالمانہ سلسلہ شروع کر دیا، بین الاقوامی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس پر خاموش نہیں رہ سکی۔ اس متنازع علاقے میں نہتے انسانوں پر ان بھیانک مظالم کا تذکرہ کر کے روح کانپ اٹھتی ہے اور اب گزشتہ چند روز سے ایک بار پھر مودی سرکار نے مزید فوجی دستے مقبوضہ علاقے میں تعینات کر دیے ہیں۔ ان حالات میں ستم رسیدہ کشمیریوں کے خوف ہراس میں اضافہ ہونا ایک فطری بات ہے۔ اقوام عالم کو کشمیریوں کے خلاف مودی سرکار کے ظالمانہ حربوں اور اوچھے ہتھ کنڈوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ ساتھ ہی بھارت کے جنونیوں پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ فوجی قبضے کے سہارے کسی قوم کو ہمیشہ غلام بنائے رکھنے کی خواہش عالمی طاقتوں کو لے ڈوبی ہے۔ اب یقیناً ہندو استعمار کی باری ہے۔